ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروفیسر عدیل ملک ہیں اور ہمارے ساتھ حسن خان صاحب ہیں. ہی از اے لیڈنگ اینالسٹ افغانستان کی سچویشن پہ پاکستان افغانستان، اور یہ اس پر رپورٹنگ کرتے رہے، لکھتے رہے، پروگرامز بھی اپنے کرتے رہے آن دیز ایشوز. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ پروفیسر عدیل ملک بھی ہیں. حسن ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ افغانستان کے حوالے سے ابھی پروفیسر عدیل ملک سے بھی بات ہم کر رہے تھے، یہی مینشن کر رہے تھے کہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں چائنا نے، ویسے تو چائنا اور پاکستان کی ایک بہت پرانی اس میں ایک کوآرڈینیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ جوائنٹ اپروچ بھی رکھی ہے کافی مہینوں سے خاص طور پہ، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ ایک چائنا کا ہم دیکھ رہے ہیں ایک متحرک ہونا. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. دیکھیں میرے خیال میں 24 گھنٹوں سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو آج سے تقریباً ہفتہ پہلے فرسٹ میٹنگ ہوئی چائنیز ایمبیسڈر جو کابل میں ہے امیر خان متقی صاحب سے، اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن ہم نے دیکھا کہ چائنیز جو ایس آر ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان، وہ کابل گئے اور کابل میں 3 دن گزارے، اور وہاں پہ 3 دن گزارنے کے بعد پھر اسلام آباد آئے، اور میرے خیال میں وہ اب تک اسلام آباد میں ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں پھر اس کا لانگ سٹے تھا اور پرابیبلی اس نے واپس جانا تھا، وہاں پہ کابل جانا تھا. اور کل یا پرسوں جو ہے جو چائنیز فورن منسٹر ہے وانگ ی، اس کی کال آئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے، اور آج اس نے بات کی ہے امیر خان متقی صاحب سے. اور بڑی کل کی اگر آپ وہ جو سی جی ٹی این ہے اس پہ جو اسٹیٹمنٹ اس کا آیا ہے وہ دیکھے تو اس نے بڑا اپ بیٹ اور کل کے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے اس قسم کی ہاسٹیلٹی جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایسے دو ممالک ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران ترکیہ بھی اس کی ڈیلیگیشن بھی میرے خیال میں دونوں کے درمیان شٹل کر رہی ہے. لیکن اس دفعہ جس طرح اکتوبر میں ہوا تھا کہ بڑا پبلک گلیئر میں ہو رہا تھا، اس دفعہ تھوڑا سا جو ہے نا میڈیا سے آف چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو انیشیٹو لیا ہے وہ خود افغان طالبان جو ہے اب وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے جنگ بندی کرائے. لیکن میرے خیال میں یہ جو جنگ بندی کا سلسلہ ہے نسیم صاحبہ، یہ پاکستان ابھی تک اس کے لیے ایگری نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو ایک کل کی ایک بات کر رہا ہے کہ افغانستان سائڈ سے وہ جو بھی گارنٹی دے دے اس پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، خواہ وہ ان رائٹنگ بھی دے دے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پہ ٹرسٹ کرے گا. وہ جو میڈیٹرز ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی گارنٹی لے سکتے ہیں لے لیں، ورنہ لیٹس گو سٹارٹ ٹاکنگ، بات شروع کرتے ہیں اور جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی. مطلب ہے کہ آپریشن غضب الحق جو ہے اس کو ہم نے کلوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ افغان طالبان کا سٹریس اسی پہ ہے کہ پہلے جنگ بندی کی جائے، اس کے بعد ان کی طرف سے جو پروپوزل آ رہی ہے وہ کمپریہنسو ڈائلاگ پہ آ رہی ہے. تو نہ پاکستان کمپریہنسو ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈائلاگ وہاں سے شروع ہوگی جہاں پہ استنبول اور دوحہ میں 13 دن کی جو ڈائلاگ ہوئی تھی اس جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع کریں گے. ہم مزید کوئی ایشو نہیں ہے. اور ساتھ ہی جنگ بندی کے حوالے سے بھی پاکستان کا میسج بالکل کلیئر ہے کہ جو 12 اکتوبر کو ہم نے جنگ بندی کرائی تھی اس کے بعد جو وائلنس میں پرپینڈیکولر انکریز ہوا تھا وہ رسک ہم دوبارہ نہیں لے سکتے. ابھی دیکھیں کہ 27 یا بلکہ 21 اور 22 کی رات کو جو پاکستان نے سٹرائکس کیے تھے اس کے بعد تقریباً 90% ڈیکریز آئی ہے پاکستان میں، خواہ وہ فتنہ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یا افغانستان سے جو تشکیلیں آ رہی تھی. ٹھیک، تو آپ نے سنا پروفیسر کہ یہ کیا انہوں نے بڑی تفصیل میں ہمیں بیان کیا، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں یو بین فالوئنگ جو پالیسی خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے سے ہے کہ بھئی ویری کلیئر کائنیٹک پہ جانا ہے ہمیں، یوز آف فورسز کریٹیکل، نہیں تو آپ بات چیت میں لگ جاتے ہیں، وہ اگلی سائیڈ ہے وہ اپنی تیاری کرتی رہتی ہے، اینڈ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے. تو یہ تو چائنا کا رول آپ دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. پروفیسر عدیل ملک. جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے. میری یہاں پہ 2-3 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی جو احمد داوطوغلو پرانے پرائم منسٹر ہیں، رہ چکے ہیں ترکی کے، اور وہ کلوز ڈور ڈنر تھا اور اس میں انہوں نے کافی تشویش کا اظہار کیا کہ ترکی بہت کنسرنڈ ہے کیونکہ یہ دونوں ہمسائے ممالک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان بات چیت کے ذریعے
چیزیں بہتر ہوں. دیکھیں جب بھی نیبرز ہوتے ہیں تو اس کا جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, جو لانگ ٹرم سیکیورٹی ہے, وہ صرف ملٹری اسٹریٹجی سے نہیں آ سکتی. وہ تھوڑی دیر آپ اس کے اہداف پورے کر سکتے ہیں, پھر اس کو خلا پور کرنے کے لیے آپ کو پراپر اور طرح کے بھی سٹیپس لینے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خوش آئند ایک بات ہے. جی میرا خیال ہے کہ پاکستان نے تو اور سٹیپس لیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بات چیت تو کرتے رہے, کافی دیر سے کرتے رہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے سال 2 سال سے تو کم از کم. کیوں یہ بتائیے حسن, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انٹرم گورنمنٹ, پاکستان نے تو بڑی کلیئرلی یہ کہا, مطلب جب سے نہیں آئی شروع میں تو دیٹ ٹی کپ ان کابل, اس میں تو لگا تھا ایوری تھنگ از ان آر کنٹرول, لیکن اس کے بعد ہم نے جو جس طرح سے اپروچ کیا ہے, جہاں پروفیسر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملٹری الون ازنٹ انف, لیکن پاکستان نے تو بہت کچھ ٹرائی کیا پھر ملٹری پر آئے ہیں. حسن دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم یہاں سے سٹارٹ لے لیں تو پہلا یہ ہے کہ یہ جو موقع پاکستان کو ملا ہے, میرے خیال میں کبھی اس طرح موقع پاکستان کو نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ ملے گا. جو سچویشن ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن دیکھیں پاکستان نے کیا کیا طالبان کے ساتھ. جب یہ 15 اگست 1921 کو 2021 کو ان کی حکومت آئی, تو اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا, وہ ان کی اتنی کیمپین کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو طالبان کا وزیر خارجہ کہاں جانے لگا. پاکستان نے OIC کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی اسلام آباد میں, انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے باقاعدہ ان کی کیمپین, ان کے لیے لابینگ کرتے تھے. ٹریڈ میں انسینٹیوز دیے, ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا, وہ سارے انسینٹیوز اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں, میں اسلام آباد جاؤں گا اور آپ کو واپس کال کروں گا کہ یہ ہو گیا. اور اس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کیا بھی تھا, اور وہ اچھا کیا تھا جو کیا تھا حسن, وہ تو بڑی پازیٹیو چیز تھی. میرے خیال دیکھیں وہ تھا نیک نیتی پہ مبنی تھا, کہ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ شاید طالبان جو ہے ریسیپروکیٹ کریں گے اور یہ جو TTP ہے اسی حوالے سے کوآپریٹ کریں گے. پھر اس کے بعد جب نہ ہوا تو پاکستان نے بارڈر میجرز لیے. یہ جو کائناٹک میجرز ہے, اس سے پہلے جو پیونیٹیو میجرز تھے وہ یہ تھے کہ بارڈر کو کلوز کیا گیا, ٹریڈ کو سسپینڈ کیا گیا, ٹرانزٹ ٹریڈ کو سسپینڈ کیا گیا, ویزا میں جو ہے اور یہ کمیونیکیشن کو جو ہے اس کو ذرا کنٹرول کیا. یہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 3 مہینے بعد بھی ان کی طرف سے کوئی اس پہ, بلکہ الٹا وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. اب یہ جو کائناٹک ہے میرے خیال میں, اگر آپ نسیم صاحبہ یہ دیکھیں 9 اکتوبر کو پاکستان نے جب ایئر سٹرائکس کیے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس پہ 7 جگہوں پہ, تو 12 تاریخ کو افغانستان کی طرف سے پاکستان کی بارڈر پہ حملہ ہوا 13-14 جگہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت یہ ہوا کہ فوری طور پر قطر اور ترکی کے کہنے پہ پاکستان ایگری کر گیا سیز فائر پہ. میرے خیال میں وہ اسٹریٹجک غلطی تھی, کیونکہ اس دن کے بعد پاکستان میں 95% انکریز آئی اس میں, یہ جو دہشت گردی کے واقعات اس میں بہت زیادہ انکریز آئی. اور یہ جو فروری کا اگر آپ دیکھیں 16 سے لے کر 20 تک اگر آپ دیکھیں, صرف خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں کہتے 25 یا 30 کے قریب جو پولیس آفیسرز کو 3 دن میں ٹارگٹ کیا گیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ 11 سے 21 اور 22 کو جب پاکستان نے دوسرے سٹرائکس کیے, اس کے بعد کافی حد تک جو ہے کمی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس سے پہلے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح سٹیپ لیے آپ. سوری آپ میں کاٹ رہی ہوں, اصل میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے بالکل بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا جو بیک گراؤنڈ تھی. میں چاہوں گی کہ پروفیسر عدیل ملک, وی ہیو جسٹ 3-4 منٹس, تو جہاں ہم نے ختم کی تھی بات, اگر آپ ناظرین کو بیفور وی کلوز دا شو آپ ذرا یہ بیان کر دیں, بیکاز یہ سب کے ذہنوں میں سوال ہے کہ GCC کا کیا امریکہ کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے, کیا تعلق ہے, پیٹرو ڈالرز کی جو بات ہوتی ہے. if you can briefly educate us. دیکھیں جو خلیجی ممالک ہیں وہ بہت عرصہ پہلے یہ بیسکلی مختلف طرح کی جو رائل فیملیز تھیں, ان کے جو اراؤنڈ جو بارڈرز بنے اس میں وہ تیل بیچتے تھے اور سیکیورٹی پرووائڈر گارنٹر تھا وہ امریکہ تھا. اب اس جنگ کے نتیجے میں جو بہت چیز واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوا, اور اب گلف کے اندر, خلیج کے اندر بہت بڑی آوازیں ابھر رہی ہیں
کہ بھئی اب ہمیں اپنی سیکیورٹی کا خود سوچنا ہے. آج جو سب سے سگنیفیکنٹ بیان ہے پرانے جو پرائم منسٹر رہ چکے قطر کے بالکل انہوں نے یہ فرمایا کہ گلف کو اپنی سیکیورٹی پہ خود کام کرنا ہوگا، اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کرنے ہوں گے، اور انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ترکی کا اور پاکستان کا کہ یہ جو سیکیورٹی الائنس ہے اس کے اندر ہمیں جو باقی مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی لانا پڑے گا. میرے خیال میں اس جنگ کے بعد جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر، یعنی جو ریجنل حفاظتی انتظام ہے وہ تبدیل ہوگا اور ایک نئی ڈیبیٹ جنم لے گی. ٹھیک، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں پیٹرو ڈالرز کی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ارینجمنٹ میں بھی ولی نیلی تبدیلی آئے گی، کہ کیونکہ وہ جو پیٹرو ڈالرز والی جو ارینجمنٹ ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنک ٹو جو سیکیورٹی پرووائڈر رہا ہے امریکہ ان کا، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی تبدیل ہوگا، اور جو پیٹرو ڈالرز کی ارینجمنٹ ہے اس میں بھی یو فور سی اے چینج؟ اس میں تناؤ آئے گا. اب اس میں چینج کرنا اتنا آسان نہیں کہ اگر آپ ری سائیکل نہیں کریں گے تو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، کیونکہ خود مختاری نہیں زیادہ. لیکن وہ جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں رہے گی. اب ایک انٹرنلی ممالک میں ایک ڈیبیٹ بن رہی ہے اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں میں آنے کا. ناظرین، ہماری نظر رہے گی ان معاملات پہ. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.